دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، بڑا ہی دلچسپ اور پیارا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو پروگرام کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کروں، آئیے کچھ اچھی نیت کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ FGN چینل کے ناظرین، FGN چینل کا ایک بڑا ہی خوبصورت اور معلوماتی پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا نام سن کر انشاءاللہ الکریم آپ کے دل میں خوشی داخل ہوگی اور امید ہے چہرے پر مسکراہٹ بھی ہوگی۔ جی ہاں، اس پروگرام کا نام ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، نام سے ہی یہ ظاہر ہے کہ اس پروگرام کی کسی برکتیں ہمیں انشاءاللہ حاصل ہونے والی ہیں، کیونکہ ہر مرض کی دوا، ہر پریشانی کا حل میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور پھر اس پروگرام کا نام بھی ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، اتنا پیارا نام ہے۔ اور اس میں انشاءاللہ ہم درود پاک پڑھنے کے فضائل بھی سنیں گے، اس کی برکتیں، اس کے فوائد بھی انشاءاللہ جانیں گے، وہیں احادیث مبارکہ بھی سنیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پروگرام کے اندر ایک وظیفہ بھی بیان کیا جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، جب یہ سلسلہ FGN چینل پر آپ دیکھیں تو مکمل اسے دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو معلومات میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھنے کا جذبہ بھی نصیب ہوگا۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پر بھیجو، سلام ان پر بھیجو، کہ یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارا پہلا سلسلہ ہے اور اس پہلے سلسلے میں ہم قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے جسے آیت درود بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ آیت مبارکہ جو شعبان المعظم کے مہینے میں نازل ہوئی اور اسے آیت درود بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اور ہم دعا کے آخر میں اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، کیا شاندار آیت قرآنی ہے۔ اب ذرا اس کی خوبصورتی پر غور کیجئے کہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ درود شریف کی یہ آیت مبارکہ یہ مدنی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منزلت بیان فرمائے۔ اسی طرح جو ملائے اعلیٰ یعنی عالم بالا کے فرشتوں میں اس کے حضور ہیں کہ وہ ملائکہ مقربین میں آپ علیہ السلام کی ثنا کرتا ہے، اور یہ کہ فرشتے بھی آپ علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر زمین والوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، تاکہ نیچے والی اور اوپر والی مخلوق کی ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہو جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرش
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت انداز میں ہمیں اس بات کو سمجھایا ہے۔ الفقہانی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ آیت کریمہ میں جو صیغہ لایا گیا یصلون، F10 چینل کے ناظرین اس پر ذرا غور فرمائیے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل درود و سلام کے گجرے فرشتے پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء بڑی پیاری بات یہاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کچھ اور ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمانا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے درود بھیجتے ہیں اور ہم غلامان مصطفیٰ درود و سلام پڑھتے ہیں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیج۔ سبحان اللہ۔ مسلسل درود و سلام کی برسات ہو رہی ہے، اور یہی تو رحمتوں کی برسات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی فرشتوں کی جو ایکچول تعداد ہے وہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسے جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ملائکہ کی تعداد کتنی ہے، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، کہ ان کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان تمام فرشتوں کی تعداد پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام فرشتوں کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں مصروف کیا ہوا ہے۔ یہ سب ہر وقت سبحان اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی ہزاروں اقسام ہیں، جی ہاں، چند میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں جو احادیث کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ مثال کے طور پر ملائکہ مقربین، پھر حاملین عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمانوں پر رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار، پھر اسی طرح دوزخ کے داروغے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یحفظونہ من امر اللہ، اللہ فرماتا ہے بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں پر معمور فرشتے، جی ہاں پہاڑوں پر جو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ، پھر بادلوں پر معمور فرشتے، بارشوں پر معمور فرشتے، پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے والوں کی شکلیں بنانے والے فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے فرشتے، نباتات اگانے والے، درخت پودے اگانے والے فرشتے، ہواؤں کو چلانے والے فرشتے، اسی طرح بادلوں کو چلانے والے فرشتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا درود پاک جو ہم نے پڑھا اسے پہنچانے پر معمور فرشتے، نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کے نام لکھنے والے فرشتے، نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے فرشتے، ربنا ولک الحمد کہنے والے فرشتے، نماز کے منتظرین جو نماز کا انتظار کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرنے والے فرشتے۔ کتنی اقسام ہیں اور کتنی تعداد فرشتوں کی، اللہ اکبر۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے
کہ ساتوں آسمانوں میں ایک قدم، ایک بالشت اور ہتھیلی کی مقدار کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ قیام، رکوع یا سجود میں نہ ہو۔ اللہ اللہ، یعنی ایک ایک انچ ساتوں آسمانوں پر فرشتے موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے فرمان پر غور کیجئے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ شاید ہمارے کیلکولیٹرز جو ہیں ہمارا حساب کتاب جواب دے جائے۔ جی ہاں، میں ایک اور آپ کو زبردست بات بتانے لگا ہوں۔ فرشتوں کی تفصیل کے بارے میں امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سعادت الدارین میں فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا لشکر ہے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آسمان چر چرایا اور اس کو چر چرانے کا حق ہے، قدم بھر بھی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ رکوع، سجدے یا قیام میں نہ ہو۔ اللہ اکبر، اتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں بھی مصروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی کچھ کیلکولیشن انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنات کا 10واں حصہ ہے۔ دنیا میں کہا جاتا ہے اپروکسیمیٹلی یعنی کم و بیش 7 ارب انسان ہیں، 700 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنات کا 1/10 ہے، یعنی اگر انسان 700 کروڑ ہیں تو جنات 7000 کروڑ ہیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ جن و انسان ملا لیں تو یہ خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 70,000 کروڑ جو ہیں وہ خشکی کے جانور ہیں۔ اچھا، پھر بتایا گیا کہ یہ سب ملا لیں تو یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے۔ اب کہاں چلی گئی ہماری بات؟ یعنی غور کرنے کی بات ہے، کیلکولیشن کہاں جا رہی ہے؟ یعنی اب تک جو بات پتہ لگی کہ 70,000 کروڑ تو ہو چکے، اب 7 لاکھ کروڑ ہو گیا، وہ پرندوں کی تعداد ہے دنیا میں۔ پھر بتایا گیا کہ یہ سب مل جائیں تو سمندری جانوروں کا 10واں حصہ ہے، کیونکہ ویسے بھی دنیا میں 2/3 تو پانی ہے۔ شاید 70 لاکھ کروڑ بحری جانور بن گئے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ہم ملٹی پلائی بائی 10 کرتے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ سارے مل جائیں تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ بنتا ہے، یعنی 10واں حصہ، یعنی یہ سب مل جائیں تو یہ بنتا ہے 70 لاکھ کروڑ۔ اب آپ غور کریں کہ بات کہاں پہنچ چکی۔ اب یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ بتایا، یہ سارے مل کر پہلے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ یہ سارے مل جائیں تو دوسرے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ کبھی بیٹھ کر جناب کیلکولیشن کیجئے گا۔ اسی طرح یہ سارے مل کر تیسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ اسی طرح 7ویں آسمان تک یہ جو ہے وہ تعداد بڑھتے بڑھتے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی تعداد میں فرشتے موجود ہیں۔ اب ذرا سوچئے ناظرین اکرام کہ ان کا مشغلہ کیا ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں فرشتے ہیں، ہر آسمان پر ایک بڑی تعداد میں فرشتے موجود ہیں، ان سب کی مصروفیت کیا ہے، ان سب کا مشغلہ کیا ہے؟ تو مشغلہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ بات ذرا غور کر لیجئے ناظرین اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب یہاں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آلریڈی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب پر درود بھیج ہی رہا ہے، رحمت نازل فرما ہی رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ ہمارے لیے سعادت کی بات یہ کہ ہمیں حصہ ملانے کا موقع مل رہا ہے، ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ ہم بھی اپنا حصہ ملائیں، ہم بھی درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو ناظرین اکرام، پھر دیر کس بات کی ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بنیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا،
یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک کی ذکر مصطفیٰ ہے، حضور علیہ السلام کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے اتنے احسانات ہم پر ہیں، ہم ان احسانات کا بدلہ تو چکا نہیں سکتے، کیوں نہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھ کر ہم انہیں یاد کرتے رہیں۔ ناظرین اکرام، ہم نے اپنے ایپیسوڈ کے آغاز میں ہی بیان کیا تھا کہ ہم اپنے ایپیسوڈ میں، چونکہ بڑا مختصر ہمارا پروگرام ہے، تو ہم اس میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ الکریم آپ کو ایک وظیفہ بھی بیان کرتا ہوں۔ حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس پہنچ کر یہ آیت مبارکہ تلاوت کرے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت مبارکہ حضور علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں حاضر ہو کر، اللہ توفیق دے تو مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر، اور وہی جھومر، سبحان اللہ، کہ جس جھومر کے نیچے میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی دل کے جذبات پیش کیے تھے۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور عاشقوں نے اس کو شیدا کیا تھا کہ تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بیداری کے عالم میں ماتھے کی آنکھوں سے اپنے کریم و شفیق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ اور بہت سارے عشاق حج کے دنوں میں، حج کے علاوہ پورا سال ہی عمرہ کرنے والے زائرین یہ سعادت حاصل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بہترین وظیفہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جب حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قبر انور کے پاس پہنچ کر یہ آیت درود وہاں تلاوت کریں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد یہ درود پاک پڑھ لیں۔ کون سا درود پاک ہے؟ اس کے بعد یہ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یہ 70 بار پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم 70 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ یہ برکت نصیب ہوگی کہ اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، منادی یہ اعلان کرے گا کہ آج تیری کوئی حاجت پوری ہوئے بغیر نہ رہے گی۔ تو گویا حاجات کو پورا کرنے کا بہترین وظیفہ آج کے اس پروگرام میں بیان کیا گیا، اور خوش نصیب زائرین جو حاضری دیتے ہیں، ویسے تو وہ قدم قدم پر قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں۔ حضور کی مسجد پاک میں حاضر ہو کر، بلکہ شہر مدینہ میں ہی حاضر ہو کر اگر کوئی دعا کر لے تو بیڑا ہی پار ہے، لیکن یہاں ایک خاص وظیفہ بھی آج ہم نے سن لیا، تو اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ ناظرین اکرام، اب آخر میں چند مزید باتیں درود پاک کے حوالے سے عرض کرتا چلوں۔ علماء بڑی شاندار بات بیان کرتے ہیں، اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے ساتھ بزرگوں نے درود پاک پڑھنے کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں، جس کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے بعد جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ کریم، رحیم، شفیق، عظیم اور سخی ہیں، سبحان اللہ، اور حبیب خدا ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اس لیے محسن عظیم کے احسان کے شکریہ کے طور پر ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم پر درود پڑھنا مقرر کیا گیا ہے۔ ہم ان کے احسانوں کا بدلہ کیا چکائیں گے، مگر کچھ ان کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے۔ حضور کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ہم حضور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں تو اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ اسی طرح شفا شریف میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امتی پر ہے وہ بیان کیے ہیں۔ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک حق جو امتی پر ہے، وہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حضور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ تو جس وقت ہم حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے، گویا اس وقت ہم حضور علیہ السلام کے جو ہم پر حقوق ہیں، حضور کے جو رائٹس ہیں، ان میں سے ایک حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ناظرین اکرام، یہ بڑی خوبصورت ایک بات ہے کہ آیت میں جو ہم نے سمجھا، جو ذکر کیا گیا، امام سہل بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ فرماتے سنا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد، یعنی یہ جو ہم نے آیت سنی، کون سی آیت؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بڑا شرف ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو سجدہ کروایا، لیکن کیا تھا؟ یہ ایک ہی بار ہوا، یہ سجدہ ایک ہی بار ہوا، اس میں فرشتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ شامل نہ تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی بارگاہ میں سب سجدہ ریز ہیں، وہ عبادت کا زیادہ حقدار لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اب ذرا سوچیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، رب کا تو اس میں شامل ہونا ممکن ہی نہ تھا، مگر درود پاک وہ شاندار وظیفہ ہے، وہ شاندار عمل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شاندار کمال دیا گیا کہ رب بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور مومنوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بار ہوا، یہ فرشتے اور رب کی طرف سے جو درود بھیجا جا رہا ہے شب و روز مسلسل صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات میں سیدی عبد المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات میں سے ان کا یہ قول نقل فرمایا کہ میں نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے جو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ یا رسول اللہ، کیا یہ بشارت اس لیے ہے کہ جو حضور قلب کے ساتھ، یعنی دل کو حاضر کرتے ہوئے حضور قلبی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں درود بھیجے؟ ارشاد فرمایا نہیں، یہ تو ہر اس شخص کے لیے ہے جو مجھ پر درود بھیجے، اگرچہ وہ غفلت سے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ایسے فرشتے عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ ہاں، جو پوری توجہ سے دل لگا کر درود پڑھے تو اس کا ثواب اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ناظرین اکرام، درود پاک پڑھیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں، اللہ توفیق دے، اٹھتے بیٹھتے ذکر مصطفیٰ کریں، گھر میں درود و سلام کی محفلیں سجائیں، اللہ پاک توفیق دے کہ ہم درود پاک پڑھنے والے بھی بنیں، اور جب جب حضور کا نام سنیں، جب جب درود پاک پڑھیں یا درود پاک سنیں تو ہمیں اس کا ادب بھی کرنا چاہیے کہ ہم غلاموں پر درود پاک کا ادب کرنا بھی واجب ہے۔ جی ہاں، جب جب حضور علیہ السلام پر درود پڑھا جائے تو ہمیں اس کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے وقت ایک اہم بات ذہن نشین کرنی چاہیے، اس وقت ادب اور تعظیم کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خود کرنے یا آپ علیہ السلام کا ذکر کسی اور شخص سے سننے کے وقت بھی مومن پر ادب کرنا واجب ہے کہ وہ خشوع اور خضوع کا اظہار کرے، اپنی حرکات سے رک جائے، اور اس طرح آپ علیہ السلام کی ہیبت و جلال کو مد نظر رکھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں، اور اس طرح ادب کرے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ادب سکھایا ہے، اور یہی ادب والا انداز سلف و صالحین کا بھی رہا ہے۔ ناظرین اکرام، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں درود پاک کا پابند بنانے کے لیے نیک اعمال نامی رسالے کے اندر ایک سوال عطا فرمایا ہے، جس میں ہمیں یہ ذہن دیا کہ کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھا؟ اگر ہم پلے سٹور سے نیکی ٹائم اپلیکیشن کو انسٹال کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اس کو روزانہ فل کرنے کی عادت بنائیں تو روزانہ انشاءاللہ الکریم اس کے ذریعے سے ہمیں یاد دہانی ہوتی رہے گی، ہمیں یاد دلایا جائے گا، اور ہم انشاءاللہ 313 بار درود پاک پڑھنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ کہ بزرگوں نے فرمایا ہے
جو روزانہ 313 بار درود پاک پڑھے تو اس کا شمار کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں پھر درود و سلام سے متعلق حدیثیں بیان کی جائیں گی، واقعات انشاءاللہ بیان ہوں گے، کیونکہ پروگرام کا نام ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ نام بڑا پیارا ہے اور درود پاک کے فضائل بھی بڑے پیارے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا